چیف کی اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے اس کے اوپر بات چیت ہوئی تھی، لیکن کل if I am not wrong وہ اپنی بات کو انہوں نے نئے مطلب جو ہیں وہ پہنا دیے ہیں۔ یہ ایک سوچی سمجھی اسٹریٹجی کے تحت کیا جاتا ہے کہ پہلے اٹیک کیا جائے، اداروں کو کنٹروورشل بنایا جائے، ان کو مسمحل کیا جائے اور ری ایکشن دیکھا جائے، اور اس کے بعد جو ہے اس میں کوئی جمع تفریق کر کے کہا جائے جی کہ میں نے تو میرٹ کی بات کہی تھی۔ کم از کم میری ہوش میں کو ایک دو کے علاوہ پاکستان آرمی، پاکستان نیوی، پاکستان ایئر فورس میں ساری کی ساری تقرریاں جو ہیں میرٹ پہ ہوئی ہیں۔ پہلا، دوسرا یا تیسرا یا چوتھا جو بھی 4 یا 5 نام آتے ہیں، اور فوج کی قیادت بھیجتی ہے، وہ نام سینیورٹی کے حساب سے بھیجتی ہے، اس میں سے پرائم منسٹر اپنی مشورے کے ساتھ جو ہے کنسلٹیشن کے ساتھ جو ہے اس میں سے آرمی چیف یا نیول چیف یا ایئر چیف جو ہے وہ اپوائنٹ کر لیتے ہیں۔ اب حالات یہ ہو گئے ہیں کہ ان کے قریب ترین لوگوں سے جب ٹی وی پہ پوچھا جاتا ہے کہ عمران صاحب نے کل کیا کہا تھا اور آپ کیا کمنٹ کریں گے، تو وہ آگے سے کہتے ہیں جی ہمیں سنا ہی نہیں ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ عمران خان صاحب نے کیا، میری اس وقت کہیں کمٹمنٹ تھی ذاتی، میں وہاں پہ گیا ہوا تھا۔ کوئی کہتا ہے جی کہ مجھے اس کا کانٹیکسٹ نہیں پتا، کوئی کچھ کہتا ہے۔ لوگ کتراتے ہیں ان کی بیانات کے اوپر جو ہے کمنٹ کرتے۔ اور پرسوں تو پریزیڈنٹ آف پاکستان جو ان کی پارٹی کے منتخب ہیں، انہوں نے بھی اپنے آپ کو ڈس ایسوسیٹ کیا جو عمران خان صاحب نے کہا۔ بتائیں عمران خان صاحب کہ کب میرٹ کے اوپر پاکستان آرمی میں اپوائنٹمنٹس نہیں ہوئی؟ ہماری جو لاسٹ اپوائنٹمنٹ ہے موجودہ آرمی چیف کی، اس کو انہوں نے انڈورس کیا ہوا ہے۔ میرا خیال ہے کہ 3 سال میں انہوں نے جتنی آرمی چیف کی، موجودہ آرمی چیف کی جو ہے تعریفیں کی ہیں، شاید ہی کسی اور کی تعریف کی ہو۔ ان کی جو ہے سیلاب میں یا دوسری آفات میں مدد کی، یا ان کی جو بھی، یہاں تک کہ یہ خود میٹنگ میں نہیں آتے تھے، بڑی بڑی امپورٹنٹ میٹنگز ہوتی تھیں، آپ کو بھی پتہ ہے، جن کو آرمی چیف جو ہے وہ چیئر کرتے تھے، عمران خان صاحب غائب ہوتے تھے۔ کانفیڈنس کا یہ عالم تھا کہ وہ اپنی جگہ پولیٹیکل میٹنگز جو تھیں یا سیکورٹی بریفنگز جو تھیں وہ آرمی چیف کے حوالے ہوتے تھے۔ آج جب اقتدار نہیں رہا ان کے پاس، تو ہر شخص میں، پوری قیادت میں جو ہے، ہماری افواج کی قیادت کے اوپر جو ہے وہ اٹیک کر رہے ہیں، اور وہ آنے والی جو اپوائنٹمنٹ ہے اس کے لیے شکوک و شبہات ڈیلیبریٹلی، جان بوجھ کے جو ہے اس کے لیے شکوک و شبہات جو ہے وہ میرٹ کی بھی چلیں، ان کی بات میرٹ کی نہیں لی۔ بزدار کی اپوائنٹمنٹ میرٹ کی تھی، یا موجودہ کے پی کا جو چیف منسٹر ہے وہ میرٹ پہ ہے؟ کون سی چیز ہے جو وہ میرٹ پہ انہوں نے کی ہے؟ بی آر ٹی کی جو انکوائری ہے وہ دفن کرا دی، کیا وہ میرٹ تھا؟ توشہ خانہ کے متعلق بات نہیں کرتے، کہتے ہیں ہیرے سستے ہیں، وہ میرٹ ہے؟ 180 ملین پاؤنڈ جو نیشنل کرائم ایجنسی برطانیہ نے یہاں پہ بھجوایا،
ان کے لیٹر پہ صرف سپریم کورٹ لکھا ہوا ہے. کس نے لکھوایا اور وہ کس کے اکاؤنٹ میں گیا آپ سب کو پتا ہے. وہ بیریا ٹاؤن کی لائبلٹی کے اکاؤنٹ میں چلا گیا پیسہ. وہ کیوں چلا گیا؟ سہاوے میں زمین لی گئی, اس پہ کوئی یونیورسٹی نہیں ہے, 38 اس میں جو ہے اسٹوڈنٹس پڑھتے ہیں. وہ میرٹ ہے؟ یا توشہ خانہ کے تحائف لے کے ان کو بیچ دینا, یا F7 میں ایک دکان کے اوپر, اور اس پیسے کو جو ہے اپنے پاس رکھ لینا, وہ میرٹ ہے؟ وہ ایک میکسم ہے قانون کا کہ آپ جب ایکوٹی کلیم کرتے ہیں یا انصاف کلیم کرتے ہیں تو آپ کے ہاتھ صاف ہونے چاہیے. کیا اس شخص کے ہاتھ صاف ہے؟ کوئی صاف نہیں ہے اس کے ہاتھ. کون سی ٹرانزیکشن جو ہے انہوں نے 3.5 سال کے اندر میرٹ پہ کی ہے؟ کیا انہوں نے دوائیوں کا اسکینڈل کی انویسٹیگیشن کی ہے؟ کیا وہ میرٹ تھا؟ چینی کے اسکینڈل کی انویسٹیگیشن کی ہے؟ کیا وہ میرٹ تھا؟ گندم کے اسکینڈل کی میرٹ انویسٹیگیشن کی ہے؟ کیا کی ہے انہوں نے؟ نہیں کی. کسی چیز کی, کسی کرپشن کی میرٹ انویسٹیگیشن نہیں ہوئی. کیا یہ میرٹ تھا؟ کس میرٹ کی بات کرتے ہیں؟ کیا یہ میرٹ ہے کہ آپ کو ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے نکال دیا جائے اور آپ اس کا ذمہ دار جو ہے کبھی کسی کو ٹھہرائیں, کبھی پاکستان میں کسی ادارے کو اس کا ذمہ دار ٹھہرائیں, کبھی ذمہ دار جو ہے وہ امریکہ کو ٹھہرائیں, اور 25,000 روپے مہینے کے اوپر امریکہ کو خوش کرنے کے لیے وہاں پہ ایک مراسی بھی رکھ لیں؟ یہ میرٹ ہے؟ وہ کوئی شخص وہ بات کرے میرٹ کی جس نے دیکھیں ہیلتھ کا جو بادشاہ پاکستان میں بنا ہوا ان کا سگا کزن ہے, چاہے وہ کے پی ہو یا نیشنل ہیلتھ پالیسی ہو, یا یہاں پہ اسلام آباد میں ہو یا سندھ میں کہہ رہا ہوں پنجاب میں ہو, وہ ایک شخص جو ہے وہ امریکہ سے بیٹھ کے آپریٹ کرتا ہے. کیا یہ میرٹ ہے؟ کس میرٹ کی وہ بات کرتے ہیں؟ انکوائری کرائیں. ہم نے توشہ خانہ کے اوپر ریکمنڈیشن بھیج دی ہے. ہم نے جو ہے اس کے اوپر 180 ملین پاؤنڈ کے اوپر انکوائری کمپلیٹ کر لیا ہے. نیب نے اس کا نوٹس بھی لے لیا ہے. آئیں پیش ہوں. ہم عدالتوں میں 200 پیشیاں نواز شریف نے اور نواز شریف کی بیٹی نے بکتی ہیں. پرسنلی جا کے عدالتوں میں بیٹھے تھے. یہ ویڈیو پہ آتا ہے, اگر آتا بھی ہے تو ویڈیو پہ آتا ہے. کیا یہ میرٹ ہے؟ مثالیں جو ہے خلفائے راشدین کی دیتا ہے, ریاست مدینہ کی بات کرتا ہے, باتیں کرتا ہے جو شرک کے قریب ہیں, باتیں ان ہستیوں کی بات کرتا ہے جن کا ذکر کرتے ہوئے جو ہے ہمارے لیے جو ہے وہ متبرک ہوتا ہے, ان کا ذکر بھی متبرک ہوتا ہے, وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے, ان کی بات کرتا ہے. آج اس کی پارٹی خود اس کو ڈسون کر رہی ہے. اس کی پارٹی کی جو قیادت ہے آپ دیکھ لیں, میں نام ہی لینا چاہتا, آپ صاحب جانتے ہیں, آپ میڈیا والے حضرات جو ہیں ہم سے بہتر جانتے ہیں کہ کون کون کل اور پرسوں 2 دنوں میں کس اس کے لیڈر نے ڈسون کیا. انہوں نے کہا جی ہمیں پتہ نہیں اس نے کیا کہا. وہ تو لیڈر بولتا پیا, کم از کم سنو تو صحیح انہوں کہندا کی ہے. کل کمنٹ ہی کرنا پڑ جاتا ہے, اچھی بات ہو یا بری بات ہو کمنٹ کرنا پڑتا ہے, ڈیفینڈ کرنا پڑتا ہے. اس کو ڈیفینڈ کوئی نہیں کر رہا ہے اس کی پارٹی کے اندر. تو میں مختصر, کیونکہ انہوں نے کل بیان جو ہے آپ نے اس کی تصحیح کرنے کی کوشش کی ہے یا اس پہ کلا بازی لگانے کی کوشش کی ہے, لیکن یہ میں آپ کو بات بتا دوں, یہ ڈیلیبریٹلی کیا جا رہا ہے, جان بوجھ کے کیا جا رہا ہے کہ پہلے اٹیک کیا جائے, اس کے بعد کہا جائے کہ میرا یہ مطلب نہیں تھا, میرا یہ مطلب تھا. نواز شریف کی چوائس کو انڈورس کرتے ہیں, اس کی تعریفیں کرتے ہیں, اور آج کہتے ہیں کہ نواز شریف اور زرداری صاحب جو ہیں اپنی کرپشن کے تحفظ کے لیے جو ہے
ना, इस तरह की कोई बात नहीं है। यहां पे अदारे मौजूद हैं और वो अदारे इसकी करप्शन की जो है वो तहकीकात कर रहे हैं। तहकीकात जो है ना सिर्फ फॉरेन फंडिंग के केस में जो चीजें शामिल हैं उससे बहुत आगे चीजें चली गई हुई हैं, वो सारी की सारी सामने आएंगी और सारे का हिसाब होगा। ज्यादा देर नहीं लगेगी।